بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیوں میں لفافے دینا۔ قاسم علی گڑھ سے پوچھتے ہیں، شادی میں جو ہم لفافے دیتے ہیں وہ دینا حلال ہے یا حرام؟ اگر ہم اس لفافے کو ہدیے کی نیت سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں قاسم بھائی، اصولی طور پر تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کسی کو گفٹ دے بھی سکتا ہے اور اس سے گفٹ لے بھی سکتا ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے، تو اس لیے بذات خود کسی کو کسی بھی موقع پہ گفٹ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں شروع ہوتی ہیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، بعد میں وہ ایک ایسی رسم بن جاتی ہے جس میں بہت سارے فسادات ہوتے ہیں۔ اب جو شادیوں میں لفافوں کا تبادلہ ہو رہا ہے نا، اس میں ہدیے کا کانسیپٹ ذرا کم ہے اور ایک پینلٹی ایک قسم کی زیادہ ہے اس میں، یعنی سب کو پتہ ہے ہم نے دینا ہے اور نہیں دیں گے تو سامنے والا برا محسوس کرے گا، تو یہ ہدیہ نہیں بلکہ یہ جرمانہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رسم کو ختم کرنا ضروری ہے، اور یہ بہت پرانی رسم ہے، فقہا نے اس کے خلاف بہت پہلے سے لکھا ہے، اور اس کو تو فقہا نے قرض شمار کیا ہے، کیونکہ دینے والا جو پیسے دیتا ہے نا، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں شادی ہوگی تو پھر ہمیں بھی پیسے ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہوں پر باقاعدہ رجسٹر لے کے لکھا جا رہا ہے، وسیم بھائی نے 500 دیے، ستار بھائی نے 5000 دیے، کلیم بھائی نے اتنے دیے، باقاعدہ پراپر طریقے سے رجسٹروں میں لکھا جا رہا ہے یہ، اور یہ ریٹرن ہوتا ہے، واپس دیا جاتا ہے۔ تو اس کو علماء نے لکھا ہے یہ قرض کے حکم میں ہے، یعنی آپ دے رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے واپس لینا ہے، اور سامنے والا بھی اسی نیت سے لے رہا ہے کہ ہم نے بھی دیا تھا تو ہمارا حق ہے کہ ہم بھی لیں۔ تو یہ نام تو ہدیہ کا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہدیہ ودیہ نہیں ہے، تو اس میں بہت سارے پیچیدہ احکام ہیں، اس لیے اس رسم کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ دل کی خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن آپ کے دینے سے ایک غلط رسم کی تائید ہو رہی ہے۔ ایک آدمی صحیح نیت سے دے رہا ہے، باقیوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو جو صحیح نیت سے بھی دے رہا ہے تو اس کے اس عمل سے بہرحال ایک بری رسم کی تائید ہو رہی ہے، تو اس لیے اس رسم کو بالکل مکمل ختم کر دینا لازم ہے، واجب ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس موقع پر لفافوں میں پیسے ڈال کے دیں گے تو یہ گناہ میں ایک قسم کی معاونت ہو رہی ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، قرآن کہہ رہے ہیں گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو۔ تو لفافے نہ دیں، ویسے کوئی گفٹ دینا چاہے تو میں نے بتایا نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی، نہ اللہ کی طرف سے، یا اس موقع پہ نہ دیں، بعد میں دے دیں۔ آپ کے کسی دوست کی شادی ہوئی ہے تو ولیمے میں جا کے نہ دیں اس کو، بعد میں چھپڑ میں کہیں پکڑا دیں اس کو، پیسے دے دیں، کچھ بھی دے دیں، دوست ہے بھائی گفٹ دینا ہے آپ نے، یا کوئی اور چیز دے دیں، موبائل دے دیں، گھڑی دے دیں، کچھ بھی دے دیں اس کو۔ تو اس لیے یہ رسم بہرحال واجب الترک ہے، اس کو چھوڑ دینا لازم ہے۔ اسلام میں عورت کی حکمرانی، اسلام میں عورت کی حکمرانی کیوں ہے؟ اگر ایک عورت کسی مرد کی نسبت زیادہ عقل مند اور بہادر ہو اور اس کو عوام اسے اپنا قائد منتخب کرے، تو کیا صرف اس کی جنس کی بنیاد پر جو اس کے اختیار میں بھی نہیں، کیا اس کی حکمرانی حرام ہو جائے گی؟ ابراہیم صاحب اسلام آباد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر اللہ نے عورت کو مرد سے زیادہ صلاحیت نہیں دی ہے، مرد میں صلاحیتیں اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہیں عمومی طور پر۔ آپ دیکھیں مرد کے بازو میں طاقت زیادہ ہے، چلنے کی طاقت زیادہ ہے، بولنے کی طاقت زیادہ ہے، برداشت کی طاقت زیادہ ہے۔ خواتین اس بات کو مانتی نہیں ہیں، اور لبرل لوگ بھی اس بات کو نہیں مانتے، لیکن میں لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ پھر پوری دنیا میں جو فورسز ہیں ان میں مردوں کو کیوں زیادہ رکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سے کنٹریز میں فورسز میں خواتین بھی ہوتی ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر مردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور امریکہ کی فورس ہے، امریکہ کی فورسز ہیں، یو کے کی فورسز ہیں، یورپ کے کسی بھی کنٹری کی فورسز اٹھا کے دیکھ لیں گے آپ، انڈیا، پاکستان، دنیا میں ایک اصول ہے کہ فورسز میں جہاں مشکل کام کرنے پڑتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، جنگ کرنی پڑتی ہے، اس میں مردوں کا ریشو ہمیشہ خواتین سے زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دنیا زبان سے اس کا اقرار کرے نہ کرے، لیکن دل میں مانتی ہے کہ اللہ نے مرد میں برداشت اور مرد کے جسم میں طاقت عورت سے زیادہ رکھی ہے۔ تو جب مرد کے ہر پارٹ میں طاقت عورت سے زیادہ ہے، تو کھوپڑی بھی تو ایک پارٹ ہی ہے نا آپ کی باڈی کا،
تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، برداشت کی صلاحیت اور قوت فیصلہ وہ بھی اللہ نے عورت سے زیادہ رکھی ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض دفعہ اس کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے بعض عورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں سے زیادہ پاورفل ہوتی ہیں، وہ اکھاڑے میں مرد کو گرا دیں گی اور ان میں برداشت بھی مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا، لا بنایا جاتا ہے، تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا۔ تو اسلام جب لا بنا رہا تھا تو اسلام نے ایک لا اور اصول اور ضابطے کی بات جو بتائی وہ یہی کہ مرد حاکم، مرد حکومت مرد کرے گا، یعنی جو حاکم بنے گا وہ مرد بنے گا، عورت نہیں بنے گی، کیونکہ اوور آل مردوں کو اللہ نے صلاحیت عورتوں سے زیادہ دی ہے۔ بعض دفعہ اس کے اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں اللہ نے مرد کی نسبت عقل کم رکھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عقل تھی، ان کی جو سمجھ تھی، بہت سے صحابہ سے زیادہ تھی، اور بہت سے صحابہ ان سے پوچھا بھی کرتے تھے، مسائل کا علم اور احادیث کی تفسیریں ان سے پوچھا کرتے تھے۔ لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، کہیں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اصول اور ضابطے اور قانون جو بنایا جاتا ہے وہ چند ایک کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ تو اسلام میں لا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ جب حاکم بنایا جائے گا، کمانڈر بنایا جائے گا، امیر بنایا جائے گا تو مرد کو بنایا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو مرد کی یہ نیچر ہے کہ وہ عورت کی فرما برداری، اس کے تابع بننا، اس کے ماتحت ہونا ذہنی طور پر قبول نہیں کرتا۔ تو اگر عورت کو حاکم بنا دیا جائے تو اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ماتحت مرد ہیں وہ مینٹلی اس کی اس عہدے کو قبول نہ کریں، جس سے بغاوت کا خطرہ ہوگا، جس میں اطاعت پھر نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ لیکن میں نے بتایا کہ اس کے خلاف بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن اسلام جو اصول بنائے گا وہ اکثریت کو دیکھ کے، دنیا میں ہر قانون ایسا ہی ہے کہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، ہر فرد کو الگ الگ نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس لیے اپنے اختیار سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر انہی صلاحیتوں والا مرد موجود ہے تو پھر عورت کو حاکم بنایا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے، دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے کی ہیں۔ نمبر ایک، اگر کسی ملک میں، کسی کنٹری میں دو لیڈر ہوں، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اصل تو مرد ہی ہے جو حکومت کے قابل ہے، جس کو حاکم بنانا چاہیے، لیکن وہ مرد اتنا کرپٹ ہے یا اتنا نالائق ہے کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر عورت کو حاکم بنا دیا تو بھی نقصان، لیکن اس کمبخت کو بنا دیا تو اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اسلام ہی کا ایک اصول ہے جو فقہاء نے بیان کیا ہے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں، کہ یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی، کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، اور ظاہر ہے اسلام بھی اس اصول کی مخالفت نہیں کرتا۔ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ چرسی ہے، شرابی ہے، ہیروئنچی ہے، اب اس کو اگر بنا دیا گیا تو وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا نا، وہ تو ہیروئن کو پروموٹ کرے گا، وہ تو ملک میں چرس امپورٹ کرے گا۔ تو ایسی صورت میں وہ یعنی عورت جس میں یہ خرابیاں نہ ہوں تو اس کو حاکم بنا دینا یہ نسبتاً زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اسلام کا ایک اصول ہے کہ بادشاہ یا حاکم یا امیر یا ملک کا حاکم بنایا جائے گا نیک آدمی کو، برے آدمی کو بنانا جائز نہیں ہے، فاسق فاجر کو بنانا جائز نہیں ہے۔ لیکن فقہا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے، ایک نیک آدمی ہے اور ایک فاسق فاجر ہے، لیکن وہ نیک آدمی ایسا ہے اس کو حکومت چلانے کا بالکل تجربہ ہی نہیں ہے، یا فوج کی کمانڈ کا تجربہ ہی نہیں ہے، تو وہ نیک تو ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کمانڈر بنا دیا، وہ تجربہ کار آدمی نہیں ہے، وہ برباد کر دے گا۔ جبکہ جو فاسق فاجر ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اگرچہ وہ نیک نہیں ہے لیکن وہ فوج کی کمانڈ کرنا جانتا ہے یا وہ ملک کو سنبھالنا جانتا ہے، اس کا تجربہ ہے۔ تو ایسی صورت میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے اس کو پھر کمانڈر بنایا جائے گا، اس کو پھر حاکم بنایا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اصولی طور پر تو فاسق فاجر کو حاکم بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، لیکن یہااں جب ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک نیک آدمی سے، تو نیک آدمی جس کو تجربہ ہی نہیں ہے وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا نا، ایک ہی دن میں ملک کی جو ہے وہ لٹیا ڈبو دے گا، وہ ایک ہی دن میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے ملک کیسے چلانا ہے،
اس کو ملک کے مسائل ہی معلوم نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں فقہا کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں دو مصیبتیں، ایک ہے کہ فاسق کو حاکم بنانا، اور ایک مصیبت یہ ہے کہ نیک آدمی ہے مگر نا تجربے کار ہے. تو وہ فاسق آدمی جو برا ہو لیکن اس کو تجربہ ہو، ایکسپیرینس ہو اس کا، وہ کم از کم کچھ کر تو سکتا ہے نا. اس بیچارے نیک کو تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے، ملک کی باغ ڈور جب ہمارے ہاتھ میں آئے گی تو کرنا کیا ہے ہم نے، وہ تو بیڑا ہی غرق کر دے گا. اسی طرح فوج کی کمانڈ میں بھی فاسق آدمی جو تجربہ رکھتا ہو، جو لڑنا جانتا ہو. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے کسی سے، دو آدمی ہیں مدد کے لیے، ایک آدمی بہت نیک ہے، 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے آیا ہوا ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن اس نے زندگی میں کبھی پھڈا کیا ہی نہیں ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو چرسی ہیروئنچی ہے لیکن لڑاکا ہے، 1 نمبر کا بدماش ہے. تو ایسے موقع پہ آپ کس کو کال کریں گے اپنی مدد کے لیے؟ ایسے موقع پہ یقیناً آپ اس چرسی ہیروئنچی سے مدد لے لیں گے، بھائی تو آ ذرا میرے ساتھ مل کے لڑ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگرچہ یہ برا آدمی ہے لیکن لڑائی میں یہ کام آئے گا. اور وہ والا تو بہت نیک ہے لیکن زندگی میں بیچارے نے کبھی نہ گالی سنی، نہ کبھی کسی کو گالی دی، اور کبھی لڑائی نہیں ہے، تو وہ کیا مدد کرے گا آپ کی؟ تو یہی اصول حکومت کے بارے میں بھی ہے کہ اسلام نے حکم دیا نیک آدمی کو حاکم بنایا جائے، لیکن جہاں نیک آدمی مارکیٹ سے شارٹ ہوں یا نیک آدمی تجربے کار ہی نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو، تو ایسے موقع پہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا، اسی فاسق و فاجر کو بنا دیا جائے گا. بالکل اسی طرح اس شریعت کا اصول یہ ہے کہ جہاں مرد اور عورت کا مقابلہ ہوگا، کمپیئر ہوگا، دونوں میں آپ تقابل کریں گے، دونوں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، دونوں ایک جیسے اہل ہیں، تو پھر مرد کو ترجیح دی جائے گی مرد ہونے کی بیس پہ، اس لیے کہ اس میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کو صلاحیتیں زیادہ دی ہیں. ایسی صورت میں عورت کو ووٹ دینا جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مرد عورت کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ صرف اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ مرد ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر دے گا، تو پھر ایسی صورت میں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے گا کہ عورت ہی کو پھر ایسی صورت میں ووٹ دینا جائز ہوگا، اس لیے کہ اس عورت میں صلاحیت اس مرد سے زیادہ ہے. تو یہ ایک اصول ہے. دوسرا نمبر، یعنی ایک استثناء تو یہ ہو گیا، ایک اور نمبر یہ کہ مرد کو حاکم بنایا جائے یا عورت کو حاکم بنایا جائے، نیک کو حاکم بنایا جائے یا برے کو بنایا جائے، یہ ساری بحثیں حاکم بننے سے پہلے کی ہیں. اگر کوئی بن جائے تو پھر اس کی اطاعت بہرحال واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، اگر تم پر کوئی حبشی غلام، کالا کلوٹا نہیں ہوتا اور وہ بھی غلام ہو، موٹے موٹے ہونٹ والا، اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے اور دماغ بھی نہیں ہے، کھوپڑی ایسی ہے جیسے پچکی ہوئی کشمش ہوتی ہے نا، کشمش جیسا پچکا ہوا سر ہو اس کا، یعنی یہ بھی شبہ ہو رہا ہے پتہ نہیں اس کی کھوپڑی میں دماغ ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن اگر وہ مسلط ہو گیا اور حاکم بن گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. یعنی اس کو حاکم بنانا تو جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس کے تو دماغ ہی کام نہیں کرتا، لیکن اگر بن جائے کسی بھی طرح سے، طاقت کے زور سے، قانونی راستے سے، غیر قانونی راستے سے، جب بن گیا، پاور اس کے ہاتھ میں آ گئی، قوت نافذہ اس کے ہاتھ میں آ گئی، حاکم بن گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بغاوت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بغاوت سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. جب آپ اپنے حاکم کی، حکومت کی بات کو نہیں مانتے تو ملک میں افراتفری ہوتی ہے، ملک ٹکڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت زیادہ قتل و غارت کا خطرہ ہوتا ہے، ایک پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے حاکم بنانے سے پہلے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ مرد ہو اور نیک ہو، تجربے کار ہو، وہ ساری کوالٹیز دیکھی جائیں گی اور ان کی بیس پر سلیکشن ہوگی. اور اگر 2 آدمی نااہل ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا ان میں کم درجے کا نااہل کون ہے، اس بیس پہ سلیکشن ہوگی. لیکن اگر آپ کی مرضی کا حاکم نہیں آیا اور کوئی بھی آ گیا، چاہے الیکشن کے ذریعے، چاہے طاقت کے زور سے، کسی بھی طرح سے، جب وہ حاکم بن گیا، اس کے ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی اور پاور اس کے پاس آ گئی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو نافذ کرنے کی پاور اس کے پاس آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ پھر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کی اطاعت کی جائے گی، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو. حالانکہ غلام جو ہے اسلام میں حکومت کا اہل ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ بن جائے تو اس کی اطاعت، تاکہ لوگوں کے اجتماعی نظم میں دراڑیں پیدا نہ ہو اور بغاوت کے جو نقصانات ہوتے ہیں اور ملک کی قانون توڑنے کے جو سب کو نقصانات ہوتے ہیں، ان نقصانات سے لوگوں کو بچانا مقصد ہے.
مائع و مہندی منانا، کیا شریعت میں مائع و مہندی جائز ہے یا نہیں؟ نیز لڑکے اور لڑکی کی طرف سے تمام خواتین مل کر اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خرچہ سارا مرد کا ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سید اویس احمد پاکستان سے۔ ہر وہ رسم جس کا معاشرے میں نقصان ہو رہا ہو، معاشرے کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہو، تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مائع و مہندی میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان اس کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے جب ایک معاشرے میں ایک رواج ہوگا تو جو لوگ یہ مائع و مہندی نہیں کریں گے، لوگ ان کو کنجوسی کے طعنے دیں گے، واہ بھائی واہ یہ کیسی شادی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے۔ تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی شو بازی کے چکر میں پیسے خرچ کرتا ہے، حالانکہ اس کی پتلون میں اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں۔ تو پہلا نقصان کیا ہوا اس کا کہ ایک چیز یعنی ایسی ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو رہا ہے، اور نکاح ظاہر ہے جب مشکل ہوگا تو زنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے مائع و مہندی کی اسلام بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، کیونکہ نکاح کو اسلام نے آسان بنایا ہے۔ دوسری بات، اس میں اسراف ہوتا ہے۔ جب ایک چیز بے موقع ہے تو پیسہ کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے، درجنوں جگہیں ہیں جہاں انسان کو خرچ کرنا چاہیے، وہ اچھی جگہوں سے ہٹا کر مائع و مہندیوں کی فضول رسموں میں اڑا دیتا ہے، 2-4 دن کا ہلا گلا ہوتا ہے اور ختم، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اسراف کا بھی گناہ ملتا ہے، تبذیر کا بھی گناہ ملتا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں بے موقع خرچ کرنا۔ تیسرا فساد اس میں ہوتا ہے بے حیائی اور بےہودگی کا۔ ظاہر ہے مائع و مہندی مردوں میں تو نہیں ہوتی، نہ صرف عورتوں میں ہوتی ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو طوفان بدتمیزی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے، اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسلام نے ہمیں نکاح کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے۔ تو اگر یہ کام ہندو کریں، مائع و مہندی عیسائی کریں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کے مذہب نے تو آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ دعوت بھی کب ہوگی۔ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بھئی دعوت جو ہوگی نا رخصتی کے بعد، مرد ولیمے کی دعوت کرے گا، اس پہ پیسے خرچ کرے وہ۔ تو جب اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، تو ہمارے پاس اسلام کی گائیڈنس موجود ہے، لہذا نکاح ہم نے کرنا ہے تو سنت طریقے پر۔ اور سنت طریقہ کیا ہے کہ نکاح ہو جائے مسجد میں یا کہیں بھی کسی مجمع میں، اور مرد کی طرف سے چند افراد اس کی مائیں بہنیں وغیرہ جا کے دلہن کو لے آئیں، رخصتی کے بعد اگلے دن مرد دھوم دھام سے ولیمہ کرے، اس میں بس مس گیدرنگ نہ ہو، پھر اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھلائے پلائے اور اس کو سیلیبریٹ بھی کریں۔ تو جو اسلام نے ایک طریقہ بتایا، یہ طریقہ اس طریقے سے بھی ہٹ کرے۔ تو ان وجوہات کی بیس پر اس عمل کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور یہ عمل ناجائز ہے۔ اچھا، یہ جو مائع و مہندی والا سوال تھا یہ سید اویس احمد نے پوچھا تھا پاکستان سے۔ نماز میں کس رکن میں کہاں نظر رکھیں؟ وقاص امتیاز انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ تشہد اور رکوع میں ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ نیز جب سلام پھیریں تو دائیں بائیں جانب دیکھیں یا کندھوں پر؟ جناب وقاص امتیاز صاحب، تشہد میں تو اپنی گود میں نظر رکھنی چاہیے، جہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا دونوں رانوں کے درمیان میں۔ رکوع میں ہمیں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے، اور جب آپ سلام پھیریں تو دائیں اور بائیں جو کندھے ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ تیمم کس چیز سے کر سکتے ہیں؟ کیا مٹی کے چھوٹے سے ٹکڑے سے تیمم ہو جاتا ہے؟ میں باہر کام کرتا ہوں، یہاں مٹی نہیں ملتی، تو میں اپنے گھر سے مٹی کا ایک ٹکڑا لایا ہوں اور اسی سے تیمم کر کے نماز پڑھتا ہوں، کیا اس طرح نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ثاقب عظیم انڈیا سے۔ اگر بھائی وہاں پانی موجود ہے 1 میل کے اندر تو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ خوب ذہن میں رکھے، بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیمم شروع کر دیتے ہیں۔ تیمم جب ہوتا ہے جب پانی موجود ہی نہ ہو اور لا بھی نہ سکتے ہو پانی۔ باقی یہ کہ اگر تیمم جائز ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہو اس سے بھی تیمم جائز ہے۔ جیسے مٹی تو مٹی ہے، مٹی کی جنس میں سے چونا ہے، جو بھی زمین سے اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں جو جلانے سے جلتی نہیں ہیں، جیسے مٹی کو جلائیں گے تو وہ جلتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح پتھر سے، سنگ مرمر کا جو پتھر ہے جو زمین سے نکلتا ہے اس پہ بھی تیمم جائز ہے، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ مٹی ہو ڈائریکٹ، یا ایسی چیز جس پہ مٹی کی گرد ہو، اتنی گرد ہو کہ آپ اگر اس پہ کچھ لکھنا چاہیں، ایسے کر کے لکھتے ہیں نا تو نشان بنتا ہے، تو وہ بن جائے، تو ایسی گرد پہ تیمم جائز ہے۔ تو آپ جو مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائیں اس پہ بھی تیمم کرنا بالکل جائز ہے، بشرطے کہ پانی موجود نہ ہو۔
دنیا دار شخص دینی علوم کیسے حاصل کرے؟ سلمان صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے، اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے مگر مدرسے نہیں جا سکتا پڑھائی اور جاب کی وجہ سے، تو اسے یہ علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے جس سے اس کی روز مرہ کی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے؟ جناب سلمان صاحب بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں ہمارے بہت سے مدارس ایسے شارٹ کورسز کروا رہے ہیں عوام کے لیے کہ جو مصروف لوگ ہیں ان کو شام کے وقت میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ 1 سال 2 سال کے ایسے کورسز ہیں جن میں ان کو دین کی بیسک معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کسی بھی ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایسے کورسز ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کا علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے جو ویب سائٹ ہے مفتی طارق میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ آپ تفسیر کے لیکچر سن سکتے ہیں، آن لائن تفسیر۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ بیسک عربی گرامر بھی آ جائے گی قرآن سے متعلق، اور تفسیر کا علم بھی کافی حد تک قرآن آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آئے گا۔ جب آپ نماز میں پڑھیں گے، تراویح میں سنیں گے، قرآن سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ مسائل کے لیے آپ علماء کے یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں جن میں فقہی مسائل بتاتے ہیں، یہ بھی میرا چینل ہے، اس پہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ ورنہ جو فقہی مسائل کے لیے ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے وہ ہے بہشتی زیور، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف ہے وہ کتاب گھر میں ضرور رکھیں، اور جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے، اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو اس زمانے کے لحاظ سے غیر ضروری ہیں ان کو نکال بھی دیا ہے۔ تو تسہیل بہشتی زیور اس نام سے کتاب لازمی گھر میں رکھیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جامعۃ الرشید نے اس کو چھاپا ہے بہت آسان کر کے، کیونکہ جس دور میں انہوں نے لکھی تھی وہ اردو بہت گاڑی تھی، وہ اردو آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ باقی جب بہشتی زیور کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں یہ کتاب اوتھینٹک نہیں ہے، یہ ہے، اس میں یہ مسئلہ غلط۔ تو اگر کوئی آپ کو اعتراض کر کے کہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ ٹھیک لکھا ہوا ہے، غلط نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، خواتین بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں اس کو۔ اس سے آپ کو روز مرہ کے جو مسائل ہیں نا، جائز ناجائز، حلال و حرام کے، ان کا علم انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ فاسق فاجر سے میل جول رکھنا، فاسق اور فاجر کی تعریف کیا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور ان کے ساتھ سلام دعا اور کھانا پینا کیسا ہے؟ فیصل اقبال دبئی سے۔ دیکھیں فاسق فاجر ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ فجور کا معنی بھی گناہ کرنا، فسق کا معنی حدود سے تجاوز کرنا۔ تو جو حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ فاجر ہوتا ہے۔ تو ایک ہی چیز کے 2 مختلف تعبیرات ہیں۔ باقی فاسق فاجر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر گناہ گار فاسق ہے اور فاجر ہے، لیکن ایک اصطلاح میں فاسق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو کھلے عام گناہ کرتا ہو اور گناہ بھی کبیرہ کرتا ہو۔ یعنی اصطلاح میں جو ٹرم ہے نا فاسق کی، دیکھیں اللہ کی نظر میں تو ہر وہ شخص بھی فاسق ہے جو چھپ کے بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں جو فاسق کے احکام دیے گئے ہیں وہ تو ظاہر ہے جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا نا۔ تو ہم نے جو فاسق اور فاجر کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں، جس قسم کے فاسق کے ساتھ، تو اس فاسق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی وہ فاسق جس کو نماز میں امام بنانا جائز نہیں، جس کو حاکم بنانا جائز نہیں، تو اس فاسق سے فقہا کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہو اور گناہ بھی علانیتاً کرتا ہو۔ کبیرہ سے مطلب چھوٹے موٹا، کبھی چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا کچھ ہو گیا تو وہ تو صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ جیسے زنا ہے، شراب ہے، اور لوگوں کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بولنا، چغلیاں لگانا، اور نماز جان کر قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، اور سود کھانا، قتل کرنا، یہ سارے کبائر میں آتے ہیں یہ چیزیں۔ تو جو کبیرہ بھی کرتا ہو اور علانیہ بھی، یعنی سب کو پتہ بھی ہو کہ یہ جرم کرتا ہے، چھپ کے نہیں کرتا ہو، تو ایسے فاسق اور فاجر سے دوستی لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان پر بری صحبت کے اثرات آتے ہیں، بری صحبت کے اثرات آتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ میل جول رکھیں گے تو کل آپ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی ہے، کہ جب آپ عطر فروش کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو گفٹ میں یعنی خوشبو دے دے، ورنہ جب تک بیٹھیں خوشبو آتی رہے گی۔ اور بری صحبت کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جیسے بھٹی میں بیٹھے ہیں، چنگاری اڑ کے آپ کے کپڑوں کو جلا سکتی ہے، ورنہ بدبو تو آتی رہے گی آپ کو۔ تو اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ نخلع ونترک من یفجرک،
دعائے قنوت میں ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اللہ جو لوگ تیری نافرمانی کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان سے گہری دوستیاں نہیں لگاتے، الا یہ کہ کوئی رشتہ داری ہو یا صلہ رحمی کی وجہ سے دوستی لگانی پڑتی ہو، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو نارملی جو فساق اور فجار ہیں، نیک لوگوں کو ان سے اچھا سلوک کرنا تو بہرحال لازم ہے، چاہے کیسا ہی ہو، اچھا سلوک ضرور کریں۔ کوئی کاروباری معاملہ ہے وہ بھی جائز ہے، کوئی پیسوں کا لین دین ہے یا بزنس کرنا ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن دلی دوستیاں لگانا، صبح و شام ان کے ساتھ بیٹھنا، جیسے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو اس سے پھر بہت سخت نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جس کی صحبت اٹھاتا ہے اس کے اثرات اس کے دل میں آتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، تو صحبت ہی سے انسان بنتا بھی ہے اور انسان بگڑتا بھی ہے۔ تو جو فاسق فاجر لوگ ہیں ان سے بس ضرورت کا تعلق ضرورت کی حد تک تو تعلق رکھنا چاہیے، خام خواہ میں ان سے بلا وجہ بہت زیادہ محبتیں اور دوستیاں لگانا یہ آپ کی روحانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا قرآن بھول جانا کبیرہ گناہ ہے؟ کیا قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا گناہ کبیرہ میں سے ہے؟ حمزہ صاحب لاہور سے۔ نہیں، قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے قرآن یاد کر کے بھول گیا وہ بہت بڑا گناہ گار ہے، اس طرح کی جو حدیث میں الفاظ ہیں، علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو۔ اس زمانے میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دیکھ کے پڑھنا ہی بھول جائے، لیکن پہلے یہ ممکن تھا، کیونکہ پہلے پڑھنے لکھنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا۔ تو اس لیے اگر کوئی قرآن یاد کرتا ہے اور بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی محرومی کی بات بہرحال ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی، اتنا بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو ناقدری کی وجہ سے کوئی اور اللہ کی طرف سے بے برکتی والا معاملہ نہ ہو جائے، کسی اور اچھے عمل کی توفیق سلب نہ ہو جائے، یہ تو بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، خطرہ تو ہر چیز کا ہر وقت ہے، اللہ پر تو کوئی زور نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے بہرحال، یعنی گناہ کا فتویٰ تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے بہرحال بہت ہی ناشکری اور نااہلی کی بات کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا گفٹ دیا، قرآن یاد ہو گیا اور آپ اس کو بھول رہے ہیں۔ تو میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس چکر میں یاد ہی نہیں کرتے کہ بھول گئے تو گناہ ہوگا، تو بھائی یاد تو کرو کم از کم، کیونکہ یاد کر کے بھول جانے میں بھی پھر بھی بالکل یاد نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے، کیونکہ جب آپ ایک صورت یاد کر لیں اور بھول بھی جائیں تو پھر وہ جب دیکھ کے پڑھیں گے تو روانی سے پڑھیں گے آپ، اور اگر بالکل ہی یاد ہی نہیں کی تو پھر انسان پڑھ ہی نہیں سکتا اس کو بعض دفعہ۔ تو اس لیے قرآن بہرحال یاد کرنا چاہیے، اور جب یاد ہو جائے تو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ہاں، اس نیت سے یاد ہی نہ کرنا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، یہ غلط ہے، اس پہ رد کرنا میرا مقصد ہے۔ کاروبار چمکانے کے لیے بہترین عمل، کاروبار کے اچھا ہونے کا کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ پاک مجھے برکت والی روزی عطا فرمائے۔ محمد شارق ممبئی سے۔ دیکھیں کاروبار چمکانے کے لیے بہتر ہے دکان پہ چمک پٹیاں لگا دیں، آپ کا کاروبار چمکنے لگے گا۔ باقی یہ کہ کون سا ایسا عمل ہے؟ بھائی محنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے، تو صبح محنت شروع کر دیا کریں، اور جھوٹ نہ بولیں تجارت میں، کاروبار میں، ایمانداری کے ساتھ، ایک نمبری کے ساتھ بزنس کریں۔ ایک نمبری بزنس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن دیر سے بہت زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر۔ اور دکان جہاں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں جاندار کی تصاویر نہ ہو چہرے کی، کیونکہ اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے، اور جھوٹ نہ ہو اور جھوٹی قسمیں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جھوٹی قسموں سے بھی کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور باقی یہ کہ یا رزاق زیادہ پڑھا کریں، یا رزاق پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کے ندائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے گناہوں کی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق له، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو رات کے آخری حصے میں جب آپ تہجد پڑھیں تو اللہ سے تہجد پڑھ کے دعا مانگیں اللہ میرے رزق میں برکت دے، تو یہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ باقی جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں یہ پڑھ لو وہ میری کھوپڑی میں نہیں آتے، وہ کہاں سے انہوں نے سیکھے ہیں، یہ
بس اتنا کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا کریں یا رزاق پڑھ لیا کریں، اور رات کے آخری حصے میں دعا. اور اصل چیز ہے محنت اور ایمانداری، محنت اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں اور پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. گھر والوں سے ہیرا پھیری کر کے پیسے لینا. عابد صاحب انڈیا سے. میں کالج پڑھتا ہوں، دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، کالج کی طرف سے آفر ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ کی فیس سے 5,000 روپے معاف کر دیے جائیں گے. تو کیا میں گھر والوں سے پورے پیسے لے کر 5,000 روپے خود رکھ سکتا ہوں؟ عابد صاحب انڈیا سے. نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ جو فیس آپ گھر والوں کی طرف سے جمع کرا رہے ہیں نا، تو وہ کیونکہ فیس گھر والوں یعنی گھر والوں کو ایک طرح سے سہولت دی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کو کوئی سبزی لینے کے لیے بھیجے اور وہ آپ سے تعلق کی بیس پر آپ سے پیسے کم لے، تو آپ نے جس کے لیے خریدی ہے نا تو اسی کے پیسوں سے پھر یہ کم ہو جائے گا. تو آپ کو گھر والے فیس دے رہے ہیں، اپنا ادھیلا ایک بھی خرچ نہیں ہو رہا آپ کا، اور وہ کالج والے فیس آپ سے کم لے رہے ہیں. تو کم کا مطلب پھر یہ فائدہ آپ کے گھر والوں کو ہو رہا ہے، آپ کو نہیں ہو رہا. گھر والوں کو بتا دیں کہ بھائی دیکھیں میں کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا اور پھر 5,000 روپے بچیں گے تو وہ میں رکھوں گا. بتا دیں، تو بتانے میں کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے. آرٹیفیشل دانت لگوانے کا حکم. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے، آپ کی فیس سے 5,000 روپے معاف کر دیے جائیں گے. یہ فائدہ گھر والوں کو ہو رہا ہے، تو اس لیے گھر والوں سے آپ اجازت لے لیں. آرٹیفیشل دانت لگوانے کا حکم. محمود عالم کلکتہ. کیا قدرتی دانت نکال کر اور آرٹیفیشل دانت لگانا جائز ہے؟ آرٹیفیشل دانت لگوانے کا حکم. کیا قدرتی دانت نکال کر آرٹیفیشل دانت لگانا جائز ہے؟ محمود عالم کلکتہ سے. بلا وجہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. ہاں کوئی ضرورت ہو، جیسے دانت خراب ہو گئے، کیڑا لگ گیا، درد ہو رہا ہے، تو مجبوراً دانت نکال کے آرٹیفیشل لگوا دے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بلا وجہ یہ کام جائز نہیں ہے. پھر جو آرٹیفیشل دانت لگائیں گے اس میں بھی 2 طرح کے دانت ہوتے ہیں، ایک تو آسانی سے نکل جاتے ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے لگ جاتے ہیں. تو جو دانت آسانی سے نکل جاتے ہیں تو پھر شریعت میں حکم یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کے آرٹیفیشل دانت نکال کے اس کو دفن کیا جائے گا. لیکن اگر وہ مضبوطی سے ایسے لگ گئے کہ ان کو آسانی سے نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو لگے رہنے دیں، اسی سے غسل بھی ہے، اور جب انتقال ہو جائے گا تو اسی سمیت میت کو دفن کیا جائے گا. لیکن بہرحال جو آپ کا اصل سوال تھا وہ یہی ہے کہ بلا وجہ اپنے سچی مچی کے دانت نکال کے جھوٹی موٹی کے دانت لگانا، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے. بلا وجہ ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں. پیسے ٹرانسفر کرنے پر کمیشن لینا. یہاں استنبول میں جو افغانستان اور پاکستان کے لڑکے کام کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں پیسے بھیجنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، مثلاً $100 یا $200، تو میں ہر $100 پر $1 لیرہ کے حساب سے دیتے ہیں اور کبھی ڈالر کے حساب سے. اس طرح وہاں افغانی اور پاکستانی کبھی روپیے میں پیسے دیتے ہیں اور کبھی ڈالر میں. کیا یہ سود ہوگا یا نہیں؟ نعمت اللہ صاحب استنبول سے. نعمت اللہ صاحب، یہ سود بھی نہیں ہے اور یہ رقم آپ کے لیے حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ پیسے ٹرانسفر کرنے کا کمیشن لے رہے ہیں، لیکن یہ کام اللیگل ہے. جہاں تک مجھے معلومات ہے تو اللیگل ہونے کی وجہ سے گناہ آپ کو ہو سکتا ہے، باقی یہ سود میں داخل نہیں ہے. کیا طلاق کی خواہش سے طلاق ہو جائے گی؟ میں نے نکاح کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے. میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تمہارے بھائی کو تکلیف ہو. کیا اس سے طلاق ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو کتنی، اور کیا تجدید نکاح کرنا ضروری ہے؟ محمد عادل برازیل سے. محمد عادل صاحب، اس سے طلاق نہیں ہوئی ہے، طلاق تو دینے سے ہوگی نا، خواہش ظاہر کرنے سے تھوڑی ہوگی. ایسے تو پھر روٹی کی خواہش سے روٹی پیٹ بھر جانا چاہیے آپ کا، شادی کی خواہش سے شادی ہو جانی چاہیے، بچے کی خواہش سے بچہ ہو جانا چاہیے. تو جیسے یہ ساری چیزیں خواہش سے نہیں ہوتی، تو اسی طرح طلاق بھی محض خواہش ظاہر کرنے سے نہیں ہوتی، دینے سے ہوتی ہے. البتہ جو آپ کا مقصد تھا اپنے سالے کو تکلیف دینا، وہ تکلیف ان کو ہو گئی ہوگی، جو بہت غلط کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق ما اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ. سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بیٹی یا بہن آپ کے نکاح میں ہے.
تو آپ کو چاہیے اپنے سالے کا، اپنے برادر نسبتی کا آپ اور بردر ان لا کا آپ احترام کریں، اکرام کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، بہت ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی بیوی کا کیوں بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو غلط بات ہے نا، دشمنی اس سے تو بیوی پہ تو نہیں نکالنی چاہیے نا دشمنی۔ بھیک مانگنا غیر قانونی ہو تو بھیک دینا کیسا ہے؟ یہاں UAE گورنمنٹ نے بھکاریوں کے لیے بھیک مانگنا غیر قانونی قرار دے دیا ہے، پھر بھی یہاں کچھ لوگ پاکستان، بنگلہ دیش، سیریا وغیرہ سے آ کر بھیک مانگتے ہیں، کیا ان کو پیسے دے سکتا ہوں یا نہیں؟ ارسلان صاحب دبئی سے، میں بھی دبئی گیا ہوں، وہاں بڑے بڑے فراڈی ملے ہیں بھکاریوں کے نام پہ، لیول ہوتا ہے بھکاریوں کا لیکن بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو مجھے نہیں پتہ آپ کو جو بھکاری ملتے ہیں وہ واقعی مجبور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ کوئی اگر 100% مجبور ہے جس کا یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کو بھیک دینا بالکل جائز ہے، لیکن دبئی میں بہت مشکل ہے کہ ایسا کوئی ہو، اس لیے آپ وہیں کے علماء سے یہ مسئلہ پوچھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اللیگل بھی ہے تو ظاہر ہے دبئی گورنمنٹ نے کچھ سوچ سمجھ کے قانون بنایا ہوگا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں کے دبئی ہی کے کوئی عالم ہوں اور وہ وہاں کے حالات کو یہاں سے بہتر جانتے ہوں، تو ان سے پوچھیں کہ گورنمنٹ نے کیوں پابندی لگائی ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، تو وہ زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اور قربانی کیسے ادا کریں؟ ایک شخص پر قربانی واجب ہوئی مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا، 2 سال بعد اسے پتہ چلا تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیسے دینے چاہیے تو کس حساب سے دیں گے اور کس کو دیں گے؟ اس طرح زکوٰۃ بھی بتا دیں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پچھلے سال یا 2 سال پہلے میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے۔ افتخار احمد UAE سے۔ دیکھیں زکوٰۃ کا حساب تو آسان ہے، بینک والوں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتا دیں گے پچھلے سال آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے، اس حساب سے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دے دیں آپ۔ اور قربانی بھی جب سے آپ نے نہیں کی ہے تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی، لیکن جانور کی صورت میں نہیں، اب ایک متوسط درجے کے، درمیانے درجے کے جانور کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی آپ کو۔ تو آپ دیکھ لیں 2-3 سال پہلے جانوروں کے ریٹ کیا تھے، اب جانور کے تو اب کا ریٹ ہوگا نا، اب جانور کا درمیانے درجے کے دمبے کا یا بکرے کا یا جو ہے نا درمیانے درجے کا دمبا دیکھ لیں، وہ سستا ہوتا ہے ذرا، تو اس کا ریٹ مارکیٹ میں پتہ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیں، اور یہ قیمت انہی لوگوں کو صدقہ کی جائے گی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ایک آدمی کو سارے پیسے دینا لازم نہیں ہے، تفریق کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور یکمشت دینا بھی واجب نہیں ہے، قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کی قربانی اور زکوٰۃ کی قضا ہو جائے گی۔ دعائے قنوت سے پہلے تکبیر اور ہاتھ اٹھانے کا حکم۔ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت سے پہلے تکبیر پڑھنا اور ہاتھ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت؟ محمد عاصم انڈیا سے، یہ سنت ہے، لازم نہیں ہے، کوئی نہ بھی اٹھائے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں کام، تکبیر بھی اور یہ ہاتھ اٹھانا بھی۔ فری لانسنگ میں اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ بنانا۔ فری لانسنگ میں کچھ پروجیکٹس ایسے آتے ہیں جن میں دوسری یونیورسٹی کے بچے اپنے ایگزامز، ہوم ورک اور اسائنمنٹ وغیرہ پیسے دے کر آن لائن سولو کرواتے ہیں۔ کیا اس طرح کے پروجیکٹس فری لانسنگ میں کرنا جائز ہوگا اور اس کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ ساجد اقبال فیصل آباد سے۔ دیکھیں جو یہ اسائنمنٹ آپ سے بنوا رہے ہیں ان کے لیے تو بالکل حرام ہے، دھوکہ ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، کیونکہ یعنی جو ادارہ ہے نا جو پروجیکٹ دیتا ہے اور اسائنمنٹ بنانے کا حکم دیتا ہے ان کی طرف سے اس کی پرمیشن نہیں ہوتی، جہاں تک میری معلومات ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی ادارے کی طرف سے پرمیشن ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو لیکن آپ اگر کسی کو اسائنمنٹ بنا کے دے رہے ہیں تو یہ کام مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ایک قسم کا یہ دھوکے میں تعاون ہے، مگر اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، اس کی ارننگ کو، اس لیے کہ کوئی بھی آپ سے کوئی بھی مضمون لکھوانے کے آپ کو پیسے دے سکتا ہے، باقی اس کا اپنا ہیڈک ہے کہ وہ آگے وہی اسائنمنٹ جو ہے وہ جمع کرا رہا ہے یونیورسٹی میں، تو وہ براہ راست ایک عمل کر رہا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے کوئی آپ سے چاقو بنواتا ہے، آپ بنا کے دے دیں، باقی یہ اس کا ہیڈک ہے کہ وہ چاقو سے جانور ذبح کرتا ہے یا انسانوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے یا اس سے خربوزے چھیلتا ہے۔ تو یہاں ایک شخص کا اپنا عمل ہے پراپر، وہ عمل یہ ہے کہ وہ خود سے یونیورسٹی میں غلط چیز کو جمع کرا رہا ہے جس میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں ہے، تو کوئی بھی کسی سے کوئی بھی علمی مضمون لکھوا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ مکروہ ناپسندیدہ ضرور ہے، کیونکہ ایک درجے کی اس میں گناہ میں تعاون اور معاونت ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہے، یعنی ایک طرح کا گناہ میں تعاون ہی ہے یہ، تو نہ کریں یہ کام، خالص حلال طیب کام کیا کریں جس میں ذرا بھی شبہ نہ ہو۔